آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ خدا کے کلام کی باتیں نصرت جون کے ساتھ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور خدا کے کلام کی باتوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ خدا کے کلام کی باتیں زیادہ بہن بھائیوں تک جا سکیں۔ اگر آپ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے اور کلام کی ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں گے تو بدلے میں خداوند آپ کو بے شمار برکات دیں گے اور آپ دوسروں کے لیے بھی برکت کا وسیلہ بنیں گے۔ آج خداوند یسوع مسیح کے صلیبی کلمات میں سے 7واں کلمہ، وہ کلمہ جس میں خداوند یسوع المسیح نے خدا باپ کو مخاطب کیا، یعنی سب کچھ مکمل ہونے کے بعد یسوع مسیح نے صلیب پر یہ آخری کلمات کہے۔ تو آئیے کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں۔ انجیل مقدس بمطابق مقدس لوکا 23 باب 46 آیت۔ اور یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا کہ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر اس نے جان دے دی۔ خداوند یسوع مسیح نے جب دیکھا کہ وہ ساری باتیں پوری ہو چکی ہیں، نوشتہ پورا ہو گیا، پیشن گوئی جو خداوند کے لیے کی گئی تھی وہ پوری ہو گئیں، وہ سارے دکھ اور تکلیفیں یسوع نے برداشت کیں، سب کچھ سہ لیا۔ پہلے خداوند یسوع مسیح انسانوں کے ساتھ مخاطب ہوئے، ان کو معاف کیا، ان کے لیے جنت کے دروازے، ہمیشہ کی زندگی کے دروازے، فردوس کے دروازے کھول دیے۔ پھر کہا کہ میں پیاسا ہوں، اور پھر فرمایا کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے؟ پھر فرمایا تمام ہوا۔ جب بنی نوع انسان کی طرف دیکھا اور کہ سب کچھ پورا ہو چکا ہے، میرے آنے کا مقصد پورا ہو چکا ہے، جس مقصد کے لیے میں اس دنیا میں بھیجا گیا، انسان بن کر اس دنیا میں آیا، آج وہ مقصد پورا ہو گیا۔ آج ہمارے خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے وہ سارے دکھ، وہ مار، وہ مصیبتیں برداشت کی، کوڑے کھائے، کانٹوں کا تاج اس کے سر پر رکھا گیا۔ کیا ہی دکھ اور کرب کی حالت۔ اور اب خداوند یسوع المسیح نے انسانوں کی طرف نہیں دیکھا، بلکہ خدا کی طرف، اپنے باپ کی طرف، اور باپ سے کہا اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ یہ ملاپ کا کلمہ ہے۔ یسوع مسیح دوبارہ خدا کے پاس، اپنے باپ کے پاس جاتے ہیں، باپ کی مرضی کو پورا کر کے، فرما برداری کر کے، ہماری زندگیوں کو بچا کر اس دکھ اور تکلیف میں خداوند یسوع المسیح اپنے باپ کو پکارتے ہیں، اور یہاں پر باپ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ یہاں پر سب کچھ مکمل ہو گیا، اور خود یسوع مسیح نے ہم سب کے لیے یہ فرمانے کے بعد کلام مقدس میں لکھا ہے، یہ کہہ کر اس نے اپنی جان دے دی۔
جب یہ فرمایا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے اپنی جان دے دی۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے، کیا آپ سے کوئی اتنا زیادہ پیار کرتا ہے کہ اپنی جان دے دے؟ کلام مقدس میں لکھا ہے شاید کوئی کسی اپنے پیار کرنے والے کے لیے ایسا کر دے، لیکن اپنے دشمنوں کے لیے، برے لوگوں کے لیے، گنہگاروں کے لیے کون ایسا کرے گا؟ وہ شخص جو آپ کو مار رہا ہے، آپ کا دشمن ہے، آپ کے خلاف ہے، آپ کی مرضی پر نہیں چل رہا، جو آپ کہتے ہیں وہ مانتا نہیں ہے، کیا آپ اس کے لیے اپنی جان دو گے؟ کتنا پیار ہے ہمارے خداوند یسوع المسیح کی محبت دیکھیں کہ اس نے گنہگاروں کے لیے، برے انسانوں کے لیے جان دے دی۔ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے موت کی طرف جا رہے تھے، اپنے گناہوں کی وجہ سے ہم نے اکیلے رہ جانا تھا، لیکن یسوع نے ہمارا ملاپ بھی باپ سے کروا دیا۔ آج ہمیں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ جس طرح سے ہمارے خداوند یسوع المسیح نے فرمایا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اسی طرح ہمیں بھی آج اپنے آپ کو خدا باپ کے سپرد کرنا ہے، ان تمام چیزوں کو پیچھے چھوڑ دینا ہے، اپنی زندگی سے نکال دینا ہے جن کی وجہ سے ہمارے خداوند یسوع مسیح نے اتنی تکلیفیں برداشت کیں، اتنا کرب، اتنا دکھ۔ آج ہمیں بھی اپنے باپ کی طرف لوٹنا ہے۔ اسی طرح اگر ہم زبور میں پڑھتے ہیں تو زبور میں بھی یہی لکھا ہے، زبور 31:6 میں لکھا ہے، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ آج ہمیں بھی اپنی روح، اپنی زندگی اپنے خدا باپ کے ہاتھوں میں سونپنی ہے، ہمیں بھی اپنے خدا سے ملاپ کر لینا ہے۔ خدا نے اپنے بیٹے کی قربانی دے کر ہمارے لیے وہ راستے کھول دیے ہیں، تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو خدا کے حوالے کریں۔ اب یہاں پر میں آپ کو کچھ بتانا چاہوں گی کہ رومی دستور کے مطابق ایک لمبا طویل ٹائم ہوتا تھا جب صلیب دی جاتی تھی، اور اگر اس لمبے عرصے میں کسی کی جان نہیں جاتی تھی تو ان کی ٹانگیں توڑ دی جاتی تھیں تاکہ وہ مر جائیں، لیکن ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انہوں نے ٹانگیں نہیں توڑی، کیونکہ خداوند یسوع مسیح اس طویل عرصے سے پہلے ہی انہوں نے اپنی جان دے دی، کیونکہ اگلے دن اگر کوئی خاص دن ہوتا تھا تو اس لیے وہ پہلے سے ہی ان کی ٹانگیں توڑتے، ان کو اذیت دیتے تاکہ وہ مر جائیں، تاکہ صلیب پہ سے اتار دیا جائے۔ اور اسی طرح جب یسوع مسیح کو صلیب دیا گیا تو اگلا دن سبت کا دن تھا، لیکن یسوع کی انہوں نے ٹانگیں نہیں توڑی، بلکہ یسوع نے وقت سے پہلے ہی جان دے دی۔ یسوع نے لیکن وہ سارا دکھ تکلیف کر برداشت کیا اور جان دے دی۔ تو ہم اپنے خداوند یسوع المسیح کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یسوع مسیح نے تمثیل سنائی تھی مصرف بیٹے کی، لیکن جب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، وہ اپنے باپ کی طرف لوٹا تو اس کے باپ نے کوئی سوال نہیں کیا بلکہ اس کو گلے سے لگا لیا۔ آج ہم بھی جب ہمیں بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہوگا، ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ کام
ہم نے اپنے خدا کی باپ کی نظر میں غلط کیے ہیں، برے کیے ہیں، جب اس کی طرف لوٹیں گے تو ہمیں وہ بڑھ کر گلے سے لگا لے گا۔ یعنی یہ کلمہ میلاب کا کلمہ ہے، یہ کلمہ ہمیں ہمارے خدا سے ملاتا ہے، خدا باپ سے، یسوع المسیح سے ملاتا ہے۔ تو خداوند ہم کو یہ فضل بخشے کہ ہم اس کی طرف لوٹ جائیں اور اپنی غلطیوں خطاؤں کی معافی مانگیں اور خداوند یسوع المسیح کا شکر ادا کریں، اور ہم بھی کہیں کہ اے باپ، میں اپنے آپ کو اور اپنی روح کو تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ خداوند ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک کیجئے اور خدا کے کلام کی باتوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ خدا کے کلام کی باتیں زیادہ بہن بھائیوں تک جا سکیں۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند میں ہمیشہ خوش رہیں۔